ایک وقت تھا جب میرے گھر میں ہنسی گونجتی تھی۔ میری بڑی بیٹی زینب ہر وقت کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی۔ درمیان والی عائشہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور سب سے چھوٹی مریم ہر وقت میرے گرد گھومتی رہتی۔ جب میں مزدوری سے تھکا ہارا شام کو گھر لوٹتا تو تینوں دوڑ کر میرے گلے لگ جاتے۔ اس وقت مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان میں ہوں، مگر انسان کی سوچ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ غربت بعض اوقات انسان سے اس کی عقل بھی چھین لیتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں مزدوری کرتا تھا، صبح اندھیرے میں نکلتا اور رات گئے واپس آتا۔ پورے مہینے کی محنت کے بعد اتنے ہی پیسے ملتے کہ گھر کا راشن بمشکل پورا ہوتا۔ کبھی کسی بیٹی کی کتاب رہ جاتی، کبھی کسی کی یونیفارم، کبھی بجلی کا بل ادھار رہ جاتا۔ میری بیوی سائمہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتی۔ وہ خود پرانے کپڑے پہنتی مگر بیٹیوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ ہمیشہ کہتی بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، انہیں پڑھاؤ، یہی تمہارا سہارا بنے گی۔ مگر میں ہر بار ایک ہی جواب دیتا، رحمت اپنی جگہ مگر بڑھاپے کا سہارا تو بیٹا ہی بنتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی، لیکن اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آتا تھا۔ محلے والے بھی میرے کان بھرتے رہتے، کوئی کہتا تین بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ضرور ہونا چاہیے، کوئی کہتا جائیداد نہ بھی ہو، نام تو بیٹا ہی آگے بڑھاتا ہے، نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ میں آہستہ آہستہ انہی باتوں کو سچ سمجھنے لگا۔ میں نے غربت اور تین بیٹیوں کا باپ بن بھی خوش تھا۔ اب میرا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی زینب پڑھائی میں غیر معمولی تھی، اسکول کے ہر امتحان میں پہلے آتی۔ اساتذہ خود گھر آ کر کہتے اس بچی کو ضرور پڑھائیے، یہ بہت آگے جائے گی، مگر میں ان کی بات سن کر بھی بے پرواہ رہتا۔ مجھے صرف ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میرے گھر میں بیٹیاں کیوں نہیں ہیں۔ ایک رات میں نے سیمہ سے کہا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے روٹی نیچے گر گئی۔ وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر ایسا سے بولی میری کیا غلطی ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا غلطی کسی کی نہیں، مجھے بیٹا چاہیے۔ اس نے بہت سمجھایا، بہت روئی، یہاں تک کہ میرے قدم ہی پکڑے، مگر میں اپنی ضد میں اندھا ہو چکا تھا۔ چند مہینوں بعد میں نے دوسری شادی کر لی۔ اس دن میری تینوں بیٹیاں دروازے کے پیچھے کھڑی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے مگر میرے پاس جواب نہیں تھے۔ نئی بیوی کے آنے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ وہ شروع ہی سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ذرا سی بات پر انہیں ڈانٹتی، ان کے حصے کا کھانا کم کر دیتی اور مجھے ان کے خلاف بھڑکاتی رہتی۔ میں بھی اس کی ہر بات مان لیتا۔ آہستہ آہستہ میری اپنی بیٹیاں مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ زینب نے شکایت کرنا چھوڑ دی، عائشہ نے ہنسنا چھوڑ دیا اور مریم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ سائمہ یہ سب برداشت کرتی رہی، مگر ایک دن اس نے کہا اگر ہماری موجودگی تمہیں بوجھ لگتی ہے تو ہم الگ رہ لیتے ہیں۔ میں نے غصے میں کہا جیسا مناسب سمجھو کر لو، کیونکہ میں بھی روز روز کی شکایتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ چند دن بعد وہ تینوں بیٹیوں کو لے کر ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں چلی گئی۔ میں نے ایک بار بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زیادہ دن اکیلی نہیں رہ سکیں گی اور واپس آ جائیں گی، مگر وہ واپس نہ آئیں۔ سائمہ لوگوں کہ کبھی کپڑے سیتی، کبھی بچوں کو قرآن پڑھاتی، کبھی رات بھر جا کر کڑھائی کرتی۔ زینب نے بھی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تاکہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے۔ کئی بار اس کے پاس امتحان کی فیس نہ ہوتی تو وہ اپنے نوٹس بیچ دیتی، مگر تعلیم نہیں چھوڑی۔ دوسری طرف میری نئی زندگی بھی ویسی نہ تھی جیسی میں نے سوچی تھی۔ دوسری بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو مجھے لگا میری خواہش پوری ہو گئی، مگر وہ بچہ مسلسل بیمار رہتا۔ اس کے علاج پر میری ساری کمائی ختم ہونے لگی۔ پھر دوسرا بیٹا ہوا، وہ بھی پڑھائی سے بھاگتا، لڑائی جھگڑے کرتا اور ہر وقت ضد کرتا رہتا۔ میری دوسری بیوی ہر وقت نئے مطالبے کرتی، کبھی موبائل، کبھی نئے کپڑے۔ گھر کے خرچے بڑھتے گئے اور سکون ختم ہوتا گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، کئی سال بیت گئے۔ نہ میں نے کبھی اپنی بیٹیوں کی خبر لی اور نہ انہوں نے میری۔ کبھی دور سے زینب نظر آ جاتی، وہ سر جھکا کر تیزی سے گزر جاتی، میں بھی انا کی وجہ سے اسے آواز نہ دیتا۔ ایک دن پرانے محلے کا ایک استاد ملا، اس نے افسوس سے کہا تم نے اپنی قسمت کو خود ٹھکرا دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ وہ بولا تمہاری بڑی بیٹی آج بھی پڑھ رہی ہے، حالات کتنے ہی خراب ہوں اس نے ہار نہیں مانی۔ ایسی اولاد ہر کسی کو نہیں ملتی۔ میں نے اس کی بات سنی مگر دل پر اثر نہ ہونے دیا۔ مجھے اب بھی لگتا تھا کہ میری اصل طاقت میرے بیٹے ہیں، مگر وقت نے جلد ہی میری یہ غلط فہمی بھی توڑ دی۔ بڑا بیٹا اسکول چھوڑ کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے لگا، چھوٹا بھی اسی کے نقش قدم پر چل پڑا۔ دونوں مجھ سے پیسے مانگتے، نہ دینے پر بدتمیزی کرتے۔ ایک دن بڑے بیٹے نے غصے میں مجھے دھکا دیا، میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے پہلی بار مجھے سیمہ کی بات یاد آئی کہ اولاد کی قدر جنس سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتی ہے۔ میں رات بھر جاگتا رہا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہی دنوں ایک ضروری کام سے مجھے اپنے پرانے محلے جانا پڑا۔ برسوں بعد جب میں اس گلی میں داخل ہوا جہاں کبھی میری بیٹیاں کھیلتی تھیں تو عجیب منظر دیکھا۔ لوگ مجھے دیکھتے ہی احترام سے کھڑے ہونے لگے۔ کسی نے سلام کیا، کسی نے کہا چچا ہمارے گھر ضرور آئیے۔ ایک دکاندار بولا آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔
میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ عزت کیوں مل رہی ہے۔ میں تو وہی معمولی مزدور تھا جسے کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بزرگ مسکراتے ہوئے میرے قریب آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، مبارک ہو، آپ نے واقعی بڑی قسمت پائی ہے۔ بزرگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ نے واقعی بڑی قسمت پائی ہے۔ آپ کی بڑی بیٹی زینب مقابلے کا امتحان پاس کر کے SP بن گئی ہے۔ آج اس کی پوسٹنگ ہمارے شہر میں ہوئی ہے۔ پورا محلہ اس پر فخر کر رہا ہے، اس لیے سب آپ کو عزت دے رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ چند لمحے پہلے تک جو عزت مجھے اپنی لگ رہی تھی، اب احساس ہوا کہ وہ میری نہیں، میری اس بیٹی کی تھی جسے میں نے برسوں پہلے صرف اس لیے نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ بیٹی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھومنے لگے جب وہ اپنی پرانی کتابیں سنبھال کر رکھتی تھی، جب وہ اسکول کی فیس کے لیے خاموشی سے روتی تھی، جب اس کی ماں میرے سامنے اس کی تعلیم کی بھیک مانگتی تھی اور میں صرف ایک بیٹی کی خواہش میں اندھا بنا رہتا۔ میرے دل پر ایسا بوجھ پڑا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، وہ کہاں ہے؟ بزرگ نے سامنے اشارہ کیا، آج پولیس لائن میں تقریب ہے، پورا شہر وہاں گیا ہوا ہے۔ میں بغیر کچھ سوچے تیز قدموں سے پولیس لائن کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر لوگ زینب کی تعریفیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کتنی ایماندار افسر ہے، کوئی بول رہا تھا غریبوں کی بہت مدد کرتی ہے، ایک شخص نے فخر سے کہا، ایسی بیٹی پوتی ہے۔ ہر جملہ میرے دل پر چوٹ کی طرح لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، جس بیٹی کی کامیابی پر آج دنیا خوشیاں منا رہی ہے، اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ تو میں خود تھا۔ اچانک میری نظر زینب پر پڑی، پولیس کی وردی میں، سیدھی گردن پر اعتماد چہرہ اور آنکھوں میں وقار۔ وہ میری وہی زینب تھی، مگر آج اس کی شخصیت میں ایسی مضبوطی تھی جس کے سامنے میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، زینب بیٹی۔ اس نے میری آواز سنی تو چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی، نہ خوشی، نہ حیرت، صرف ایک گہری خاموشی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا وہ مجھے گلے لگا لے گی، برسوں کی دوریاں ختم ہو جائیں گی، مگر اس نے صرف اتنا کہا، آپ خیریت سے ہیں؟ اس ایک جملے نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ کبھی وہ مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر گلے لگ جاتی تھی، آج وہ مجھے ایک اجنبی کی طرح حال پوچھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، جب امی بیمار تھیں تو انہیں آپ کی ضرورت تھی، جب میری کالج کی فیس نہیں تھی تو مجھے بھی ایک باپ کی ضرورت تھی، جب عائشہ اور مریم دوسروں کے پرانے کپڑے پہن کر اسکول جاتی تھیں تو انہیں بھی اپنے والد کی ضرورت تھی۔ اس وقت آپ کہاں تھے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اس نے مزید کہا، آپ نے ہمیں اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ہم بیٹیاں تھیں، آج آپ اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں SP بن گئی ہوں۔ اگر میں آج بھی غریب ہوتی، کسی اسکول میں معمولی ملازمت کرتی یا گھروں میں سلائی کرتی، تو کیا آپ مجھے ڈھونڈتے؟ اس کا سوال میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں روتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے سزا دو مگر مجھے معاف کر دو۔ اسی وقت پیچھے سے سائمہ، عائشہ اور مریم بھی آ گئیں۔ وقت نے ان کے چہروں پر تھکن تو لکھ دی تھی مگر عزت اور سکون بھی دے دیا تھا۔ سائمہ نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میں اس کے قدموں میں جھک گیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سب پر بہت ظلم کیا۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، جن زخموں کو بھرنے میں برسوں لگ جائیں انہیں ایک معافی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر انسان سچے دل سے بدل جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ زینب نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، سائمہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ زینب میرے قریب آئی اور بولی، میں نے آپ سے نفرت کرنا بہت پہلے چھوڑ دیا تھا کیونکہ نفرت انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے، لیکن جو برس گزر گئے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک باپ کا سایہ ہمیں کبھی نہیں ملا، اس کمی کو کوئی کامیابی پورا نہیں کر سکتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس دن پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ بیٹا یا بیٹی قسمت کا فیصلہ ہوتے ہیں، مگر اچھا باپ بننا انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے بیٹیوں سے وعدہ کیا کہ باقی زندگی ان کے اعتماد کے قابل بننے کی کوشش کروں گا۔ چند ماہ بعد میرا بڑا بیٹا ایک جرم میں گرفتار ہو گیا۔ اتفاق سے مقدمہ اسی ضلع میں آیا جہاں زینب تعینات تھی۔ لوگوں نے کہا، SP صاحبہ چاہیں تو اپنے سوتیلے بھائی کو بچا سکتی ہیں، مگر زینب نے صاف کہا، قانون سب کے لیے برابر ہے، رشتہ انصاف سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس دن مجھے اپنی بیٹی پر پہلے سے بھی زیادہ فخر ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ جس اولاد کو میں نے ٹھکرا دیا تھا اسی نے مجھے انصاف، عزت اور انسانیت کا اصل مطلب سکھا دیا۔ اس کے بعد میں اکثر اسکولوں اور محلوں میں جا کر ایک ہی بات کہتا، بیٹے کی خواہش میں اپنی بیٹیوں کا دل کبھی مت توڑنا۔ میں نے یہ غلطی کی تھی، اس کی سزا پوری زندگی بھگتی،
آج لوگ میری عزت نہیں کرتے، میری بیٹی کے کردار کو سلام کرتے ہیں، اور میں اسی عزت کے سہارے زندہ ہوں۔ میری بات سن کر کئی باپ خاموش ہو جاتے، کئی کی آنکھیں نم ہو جاتی، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اولاد کی قدر اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کے بیٹا یا بیٹی ہونے سے کبھی نہیں ہوتی۔